سوری ٹائم نہیں ہے میرے پاس، صرف ایک ہی مہینہ تھا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ ہوتا ہے نا کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے بلاؤ، تو کہتا ہے میں ہر وقت نہیں بلا سکتا، میں مصروف ہوں، میں بیزی ہوں، جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کو تبھی بلاؤں گا. تو خدا کے پاس یہ ایک مہینہ خدا نے ہمیں مہمان بلایا، لیکن اب پورے سال میں ہمارے پاس اتنی اپورچونٹی نہیں ہے کہ خدا ہمیں بلائے. ہاں مگر خدا یہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے کبھی بھی بلاؤ تو میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں. یعنی کہاں آتا ہے خدا، کس کے پاس جاتا ہے؟ خدا کو اگر آپ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا خدا کوئی ٹائم ہے؟ مسجد کی طرح دروازہ بند ہو جائے گا، چرچ بند ہو جائے گا، صرف سنڈے کو کھلے گا؟ نہیں عزیزان محترم، خدا خود کہتا ہے کہ میں کسی بھی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے ٹوٹے ہوئے دل کے. اگر دل کسی کا شکستہ ہے تو وہ اس میں خدا کو بلا سکتا ہے. عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو وہ ہمارے پاس یہ اپورچونٹی ہے کہ اگر ہم اس کے ہاں مہمان بن کے نہیں جا سکتے مگر ہم اس کو تو بلا سکتے ہیں. عزیزان محترم، تو یہ اپورچونٹی ہمارے پاس ہر وقت ہے. اب ہم اس کو کیسے اویل کرتے ہیں آنے والے پورے سال کے اندر، اور اسپیشلی یہ جو انسان کے اندر ایک عادت سی ہو جاتی ہے، انسان 30 دن کنٹینیو دعا پڑھتا ہے، دعا سیکھتا ہے. ایک اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب انسان اچھی چیز کرنے لگے تو اس کے اندر ایک ملکہ، ایک پاور پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پاور وہ چاہے تو اس کو ریٹین کر سکتا ہے. ہر سال کوشش کرے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو پڑھتا رہے. لیکن دنیا اتنی ڈسٹریکشن ہے، دنیا اتنی اس کے اندر اٹریکشن بھی پائی جاتی ہے، لذتیں بھی ہیں، وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے. اسی لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کوالٹیز کو اس کے بعد. تو بہرحال جو آپ کی خدمت میں چند دن توفیق ہوئی، ٹوٹی پھوٹی سی بلتا، میں نے تو اتنی اچھی نہیں کیا. مولانا صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ پچھلے دنوں خطبہ متقین کی شرح کر رہے تھے. میں نے کہا مولانا صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، میں کچھ اور کر دیتا. تو وہ آپ کی پہلی شرح کر چکے تھے اس خطبے کی. تو لیکن بہرحال یہ تھوڑی سی جو گفتگو ہم نے ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت میں کی ہے، اس کا کچھ حصہ بہرحال ایک آدھ پیراگراف اور آپ کی خدمت میں، کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے استاد، علامہ طباطبائی کے استاد علامہ حسن الہی جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے، ان کے اور بہت سارے بڑے بڑے جتنے بھی عرفا جو ہمارے پاس ابھی تک مسٹسزم، عرفان، فلسفہ آیا ہے، وہ سب آیت اللہ قاضی کے. سو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا انتقال ہو گیا، آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ، خدا انہیں صحت سلامتی دے، وہ زندہ رکھے. آیت اللہ عظمیٰ تحریری، یہ سب جو ہیں وہ بہرحال انہی کی نیچے سے وہ آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کی لائن، اسی میں سے ہیں. آیت اللہ قاضی جب نئے نئے نجف میں آئے تو ان کو اندر ایک تھرس تھی، پیاس تھی کہ وہ کسی ایسی جگہ، کسی ایسے ٹیچر کو ڈھونڈیں جو ان کے نفس کی تربیت کر سکے. دیکھیں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں فقہ بھی ہے، جس میں لاجک بھی ہے، فلسفی بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، قرآن حدیث، سارے سبجیکٹس ہیں. ان سب کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن جو سول کا ٹیچر ہے، جو نفس کا ٹیچر ہے، وہ آسان نہیں ہوتا. اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، اس تک پہنچنا بھی مشکل ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی جب نجف آئے مولا کی بارگاہ میں، مولا کی خدمت میں، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی تربیت ہو، اور ہر وقت وہ مولا کی بارگاہ میں آتے تھے کہ کوئی انہیں ٹیچر ملے. تو ایک دن وہ کھڑے ہوئے تھے، باب الساعہ ان کی بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ باب الساعہ جو مولا کے حرم میں جاتا ہے بازار سے رستہ، اس در کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک شاگرد ہے کہ اس کے پاؤں میں، ٹانگوں میں تکلیف ہے. تو وہاں پر روڈ سیلرز، آج اب اتنے نہیں بیٹھے ہوتے، پہلے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے چیزیں بیچتے تھے سڑک پہ بیٹھ کے، تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یہ تو صحیح چل رہا تھا. تو اس روڈ پہ بیٹھے ہوئے نے خطبہ متقین کی ایک عبارت پڑھی. سوچیں آپ، نجف کی فضا میں کیسا علم ہے کہ سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ متقین جانتا ہے. اب یہ اس فضا کی کیفیت ہے کہ جس کے گنبد سے ہوا ٹکرا کے آئے
جو باب علم ہو وہاں علم بکھرا ہوا ہے. اب یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے مولا سے کیا لیا. ہم تو دروازے کے باہر کھڑے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں بس، واہ 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 واہ. اس کے ہم اندر جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ اندر آئیں گے تو ذمہ داری ہے، انسان جائے گا. اس نے عبارت پڑھی، اس نے کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. حمام کہ جو شخص تھا جسے امام نے یہ خطبہ سنایا، جس کی ڈیتھ ہو گئی، کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی ایسی فیکٹری سے آ رہا ہے جہاں متقین بنتے ہیں. کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا جو ہے وہ ملا قلی حسین ہمدانی کے درس سے آ رہا ہے. ملا قلی حسین ہمدانی 300 ولیوں کی تربیت کی، اسٹوڈنٹس کی نہیں ہو سکے گے، ولی بنائے، 300 ولی بنائے. وہاں سے آ رہا ہے. یعنی درس ایسا کہ جب انسان سنے تو اس کے بدن کی ہڈیوں میں فرق آ جائے. خوب ظاہر ہے یہ علم ہے. اب ہم تو میں نہ میرے اندر اتنی اچھی پرسنالٹی ہے کہ میں پڑھوں تو آپ کو کچھ ہو. آپ سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ میں پڑھوں اور آپ کے اندر تبدیلی آئے. اس میں میرا اپنا ہی غلطی اور میرا اپنا ہی قصور ہے. اس دن جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا اگلا حصہ تھوڑا سا پیراگراف خطبہ متقین کا، کہ بہرحال ختم ہو رہا ہے، کہ کچھ تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے ہم حق ادا کر سکیں. کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ان کے سامنے امام فرماتے ہیں کہ جنت کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ جنت کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یا ان کی نظر ان آیات پر پڑتی ہے کہ جو دوزخ سے ریلیٹڈ ہیں، جہنم سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے دلوں کے کان، یعنی جو دلوں کے ایئر ہیں، وہ اس طرف جھک جاتے ہیں اور جہنم کے شعلوں کی آوازیں اور وہاں کی چیخ اور پھکار ان کے کانوں تک پہنچتی ہے. یعنی جب یہ قرآن کی وہ آیات پڑھتے ہیں جس میں جہنم کا ذکر ہے، جس میں عذاب کا ذکر ہے، تو جہنم کی فائر کی جو کیفیت ہوگی اور جو لوگ وہاں جل رہے ہوں گے ان کی آواز ان کے کانوں تک آتی ہے. عزیزان محترم، یہ آسان نہیں ہے. آغا دولابی فرماتے تھے کہ جب انسان دنیا کے شور کو سنتا ہو نا تو اسے عرش کی آوازیں سنائی نہیں دیتی. اور ہم ہر وقت دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے، ہر چیز سن رہے ہیں، ہر چیز آ رہی ہے. جب ہم اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو ہمیں یہ آوازیں کہاں سے آئیں گی؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. ہماری زندگی ہر روز گزر رہی ہے، نتھنگ ہیپننگ. اب آپ دیکھیں اس کی قصور، اس کا یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر ایجاد نہیں کر رہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ وہ متقین وہ ہیں کہ جو رکوع میں ہوں، جب رکوع میں تو ان کی کمریں جھکی ہوئی ہیں، اور سجدوں میں ان کی پیشانیاں، ان کے فور ہیڈز، ان کے گھٹنے، ان کی نیز، ان کے پاؤں، ان کے کنارے، ان کے انگوٹھے، ان کے ہتھیلیاں سب کس پر ہیں؟ زمین پر ہیں. یعنی صرف وہ ایسے نہیں جھکے ہیں کہ بس جھکنا ہے نماز کا حصہ ہے، نہیں، وہ پورے وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سجدے میں. سبحان ربی یا لعلا و بحمدہ، اپنے وجود سے کہہ رہے ہیں. حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیج دے محمد وآل اللہم صلی علی محمد. حرم امام رضا کا خادم بیان کرتا ہے کہ پرانا ٹائم تھا جب اتنا حرم ڈیولپ نہیں تھا، کافی پرانی بات ہے. تو آیت اللہ نخوت کی اصفہانی جو ابھی بھی سین انقلاب میں ایک پلر میں دفن ہے اس کے نیچے، انہوں نے خادم کو کہا کہ میں چھت پہ حرم کے جا رہا ہوں رات کو عبادت کرنے، تو تم دروازہ بند کر دینا، صبح کھول دینا. رات کو اس نے دروازہ بند کیا اور چھت پہ اوپر وہ صبح اٹھا تو دیکھا کہ برف ہے. تو اس دم اس کو خیال آیا کہ میں تو دروازہ بند کیا ہوا تھا. تو اس نے دروازہ کھولا اور جب یہ اوپر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رکوع میں ہے اور پیٹھ پہ 2-2 فٹ برف پڑی ہوئی ہے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یعنی باہر کی سردی نے
ذکر کی گرمی کو متاثر نہیں کیا۔ خوب یہ ہے کہ رکوع میں ان کی کمریں جھکی ہوئی ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ رضوان خدا کہہ رہے کہ بہرحال ہمیں بھی خدا یہ توفیق دے، اور پھر سجدے کی حالت میں یہ خدا کی بارگاہ میں اپنے وجود سے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ مناجات، بیسٹ پلیس ٹو ٹاک وتھ گاڈ، سجدہ، سرنڈر ہے۔ اس لیے خدا نے سجدہ کسی کے لیے قرار ہی نہیں دیا، کہا سجدہ صرف میرے لیے، بس کسی کے آگے تعظیم کے لیے آپ ہو سکتا ہے کہیں ریسپیکٹیو ہو جائیں، کچھ ہو جائے، لوگ حرم جاتے ہیں تو میں وہ سمجھتا ہوں ہمارے لوگ چومتے ہیں اس جگہ کو، چومتے ہیں وہاں۔ سجدہ صرف خدا کو ہے۔ شکر کا سجدہ آپ کر سکتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر، تو نے اپنے ولی کی بارگاہ میں مجھے بلا لیا۔ سجدہ صرف اس کو ہے، اور اس سجدے میں جب آپ جتنے ٹوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں نا، یعنی خدا جھکا کر آپ کو بلند کر